بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے یہ خود آخرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک بہت طویل پروجیکٹ ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء نے آنا تھا، آخری آ گئے وہ، اور قیامت اب کیا دور رہ گئی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں نا، ذرا سا فرق ہے اوپر نیچے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فرق ہے۔ اور یہ اب جو یاجوج ماجوج کے لشکر کھل گئے تو وہ تو بالکل ہی آخری نشانی کے طور پر، پیچھے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہونا رہ گیا نا، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا اور وہ دابۃ الارض کا نکلنا اور دجال کا نکلنا۔ تو لوگوں کا حساب ان کے سر پہ آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کی رب سے کوئی نیا ذکر، رب کی طرف سے، یعنی کوئی نئی صورت نہیں اترتی، کوئی نیا کلام ان کے پاس نہیں آتا۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اسے سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے، توجہ نہیں دیتے، سیریسلی نہیں لیتے، اسے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، بس کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل پڑ گئے ہیں کھیل میں، انہیں کھیل ہی مزہ دیتا ہے، اب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چھپ کے جو ہے وہ مشورہ کیا۔ الذین ظلموا، یعنی جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے مشورہ کیا۔ هل هذا الا بشر مثلکم، مطلب کسی کا دل اگر اس کی طرف آیا تو دوسرے نے اسے چپکے سے سمجھایا، کیا بات، کدھر جا رہے ہو یار، اچھے بھلے سیانے بیانے آدمی ہو، یہ کیا ہے، یہ جادو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بشر ہے، تمہاری جیسا انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے سمجھتے سوچتے جادو کے پیچھے جاؤ گے؟ اپنے ساتھیوں کو یوں سمجھاتے ہیں۔ یہ والی تبلیغ کرنے میں بہت چاقو چوبند ہے، ہر وقت حاضر ہیں، لیکن کوئی مثبت کام کریں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اب ظاہر ہے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تو اب جو جیسے دل جلتا ہے تو کیا کہیں گے؟ کہا میرا رب ہی آسمان اور زمین کی تمام خفیہ باتوں سے واقف ہے، جو بھی بات ہے اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا، علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خیالی ہے، وہی جو وہ بادشاہ کو کہا تھا کہ یہ بس ان کو کوئی اس طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان بھی کلام اتارتے ہیں، تو مشرکین میں یہ خیال پختہ تھا کہ یہ کلام جو ہے ان کی طرف، یا انہوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ان پہ آ رہا ہے۔ ابتدا میں بھی وہی کچھ عرصہ موقوف ہو گئی تھی، تو ایک آپ کی پڑوسن تھی مشرکہ، اس نے یہ آپ سے یہ بات کہی کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے نا یہ شیطانوں نے نہیں اتارا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب کاہن کا کلام بھی ہوتا تھا کوئی۔ تو یہ کہتے ہیں یہ پریشان بیہودہ خواب ہیں۔ بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں جھوٹ باندھ کے لے آیا ہے۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے جیسے پہلے لوگ لاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائے وہ لوگ جن بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے۔ افہم یؤمنون، کیا ہم انہیں نشانی دکھا دیں تو یہ ایمان لائیں گے؟ کیا قوم سمود نشانی دیکھ کے ایمان لائی تھی اور فرعون لایا تھا جو یہ لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجے مگر جو رسول بنا کے بھیجے وہ مردی ہوتے تھے، بشری ہوتے تھے، ہاں ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے، وہی ہم آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تو اہل الذکر یعنی جن کے پاس کتاب ہے ان سے پوچھو، موسیٰ کون تھے، عیسیٰ کون تھے۔ وما جعلناہم جسدا، اور رسولوں کو ہم نے ایسے جسم نہیں دیے تھے، لا یاکلون الطعام، کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ثم صدقناہم الوعد، ہاں جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے ان کے ساتھ پھر سچا کیا، یعنی عذاب، جو کہا تھا نا قوم نہیں مانے گی تو عذاب بھیجیں گے، وہ ہم نے ان سے سچا کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا، ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی بچا لیا، واہلکنا المسرفین، حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سمجھ جاؤ اب ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتار دیا جس میں تمہارا ذکر ہے، وہ ان کا ذکر تھا، یہ تمہارا ذکر ہے، انہوں نے نہیں مانا وہ نہیں بچے، تم نہیں مانو گے تم بھی نہیں بچو گے۔ فیہ ذکرکم،
افلا تاقلون، تو سوچتے نہیں انجام کیا ہوگا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے پیس ڈالی. کانت ظالمتاً، جو ظالم تھیں. وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے نئے لوگ اٹھا دیے، ان کو ختم کیا سمیش، اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ لے آئے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہماری وہ عذاب کی بنک پائی، محسوس کیا کہ عذاب آ رہا ہے، رسولوں نے جس کا وعدہ کیا تھا سر پہ آ گیا ہے. اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اب وہ اس کے مقابلے اس سے بھاگنے لگے، ایڑ کرنے لگے. وہ جو گھوڑے کو ایڑ نہیں لگاتے تو دوڑتا ہے، تو اب وہ ایڑ کرنے لگے. لا ترکضوا، مت ایڑ کرو. ورجعوا الی ما اترفتم فی، اور لوٹ جاؤ اس چیز کی طرف جن عیاشیوں میں تم پڑے ہوئے تھے. یہ تمہارے گھر ہیں، یہ تم نے اتنی محنت سے سجائے ہیں، اس میں تمہاری عیاشی کا سامان ہے، اس میں تمہارے نوکر چاکر ہیں جو کہتے ہیں صاحب ادھر بیٹھیں ادھر اٹھیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ سب کچھ چھوڑ کے نعمتیں کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ آگے کیا ملے گا تمہیں؟ اتھے بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں ایڈ کرنا اصل میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بعض ایک گوجری زبان ہے نا، اس میں کسی کو کہیں کہ جلدی سے کوئی کام کرو تو کہتے ہیں کھری کر. کھری، یہ ایڑی کو کھری کہتے ہیں. کھری کر یعنی دوڑ کے جاؤ اور دوڑ کے آؤ. تو یہ اصل میں اس کے بہت قریب تر مفہوم ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایڑ کرنے لگے، یعنی کھری کرو، بھاگو اب یہاں سے، دوڑو. لا ترکضوا، مت ایڑ کرو. ورجعوا الی ما اترفتم فی، چلو واپس اپنی عیش کی جگہوں پہ. ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں جا کے قیام کرو. لعلکم تسألون، تاکہ تم پوچھے جاؤ. آؤ بھگت ہو نا، وہاں تمہارے نوکر چاکر ہیں، وہ تمہیں بٹھائیں گے، تمہارا اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، تو کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہیں گے کہ ہماری شامت، ہم ظالم لوگ تھے، ہم نے بہت غلطی کی، رسولوں کی بات نہیں مانی، بڑے مجرم ہیں. فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ چیخو پکار رکے گی نہیں، ہم ظالم ہم ظالم، یہ نہیں رکے گی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹ کر بجھے ہوئے انگارے کر دیا، ختم کر دیے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اب یہاں سے ایک بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، کائنات کا اصول. ہم نے یہ کائنات فضول، باطل، عبث، بیکار نہیں بنائی. ہم نے نہ آسمان نہ زمین نہ ان کے مابین کوئی شے تم دیکھو کھیل کے لیے نہیں بنائی ہے، سب بامقصد بنائی ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کھیلنے کا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس کوئی کھیل کھیل لیتے. اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے اتنے جذبات مجروح کرتے، اتنے لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کرتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کوئی بے مقصد کام کرنا ہو، یعنی یہ مال ہے، اللہ کوئی بے مقصد کام کرے یا کھیل کود کرے تو. لیکن اصل میں دنیا میں یہ فلسفہ رہا ہے نا، ہندوؤں میں بھی ہے کہ یہ رام کی لیلا جو ہے نا، یہ کھیل کے لیے بنی ہے بس. وہ جیسے بچے ریت کے اوپر کھیلنے کے لیے کوئی برتن شرتن بنا لیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، تو یہ اللہ تھا بڑا، وہ بھگوان، تو اس نے تو اتنا بڑا کھیل سجا دیا. تو ہم نے یہ کھیل کے لیے نہیں بنائی ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، بامقصد ہے، حق ہے، تو جو باطل شیطان بناتا ہے تو ہم اس باطل کے اوپر اس حق کی ضرب لگاتے ہیں. نقذف بالحق، حق کو دے مارتے ہیں، علی الباطل، باطل کے اوپر. فیدمغہ، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے. جیسے کسی کی کھوپڑی پھاڑیں تو اس کا بھیجا ادھر ادھر بکھر جائے، تو باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ وہی مضمون ہے، ان الباطل کان زہوقا وخا. یہ اس کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر حق و باطل کی ایک کشمکش ہے، کائنات میں نہیں، اس زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان. لیکن یہ چونکہ بامقصد کائنات ہے، سارا منصوبہ ہی بامقصد ہے، لہذا باطل نے خود بخود مٹنا ہوتا ہے. حق کے آگے باطل ٹکتا نہیں. جیسے اندھیرے کے اندر بلب روشن کریں روشنی ہو جائے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا، اسی طرح حق آنے کی دیر ہوتی ہے. ویسے ایک بات اور بھی ہے، باطل اپنے بل پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. باطل کا جہاں بھی وجود ہوگا اس کی تہ میں حق موجود ہوگا جس کے اوپر باطل کھڑا ہے. جھاگ والی مثال ذہن میں رکھیں، باطل خود اکیلا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. یہ حق اور باطل گڈمڈ ہو کے آتے ہیں. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول،
निरा बातिल तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, जहां हक को बातिल गड़मड़ हो उस सूरत को कभी कबूल ना करो। एक बंदा 10 झूठ बोलता हो, 2 जो है ना सच बोलता हो, ये गड़बड़ है। निरा ही झूठ बोलता हो तो कौन गधा उसके पीछे चलेगा, कुछ तो सच बोलेगा ना लोगों को अपने साथ। तो कहते हैं कुछ भी है, ये भी है, वो भी है, पर ये भी तो है ना। यही फितना है। बल नक़ज़हु बिल हक़, हम उस हक की ज़ब लगाते हैं बात अलल बातिल, बातिल पर फयदमऊहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक, वो चला जाता है। सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है हर लहजा अपने अमल का जो हिसाब। ये हक की तलवार, ये अल्लाह के हाथ की तलवार है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, जो कुछ तुम कहते हो इसमें तुम्हारी हलाकत और बर्बादी है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, उसी का है जो कुछ के आसमान में और ज़मीन में। व मन इंदहु, और जो उसके पास है यानी फरिश्ते। ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, वो उसकी इबादत से सरकशी नहीं करते। वला यस्तखसिरून, और ना ही उसमें कोई काहली और सुस्ती और कमज़ोरी करते हैं। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तरून, वो उसकी तस्बीह करते रहते हैं दिन रात और इसमें थकते भी नहीं, हम वक्ती लगे रहते हैं। अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्द हुम युनशरून, क्या इन्होंने ज़मीन में ऐसे आलिहा बनाए हैं जो इनको दोबारा जिंदा उठा खड़ा कर सकें। ये कुछ बुत तो बना दिए हैं, लेकिन क्या अल्लाह तो ये काम करता है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन, अगर इस ज़मीन के अंदर 2 माबूद होते, 2 आलिहा होते, इलाह 2 होते, इल्लल्लाह, अल्लाह के सफ़ा, लफसदता, तो ज़मीन में फसाद हो जाता। भाई क्यों होता? आप उसको सजदा करें, वो उसको सजदा करें, क्यों फसाद होता? अगर इलाह का वही मतलब होता जो दोनों लोगों ने समझा हुआ है, सजदा मांगता है। लेकिन इलाह का मतलब अगर निज़ाम चलाना है तो वो कहता है आज बारिश होगी, दूसरा इलाह कहता है नहीं, जो मेरा मानने वाला है उसकी बेटी की शादी है, आज बारिश नहीं होगी। तो टकराव हो जाता है या नहीं हो जाता? जहां पे भी 2 होंगे वहां पे टकराव होगा। वो हमारे मुल्क में यही मुसीबत है ना। एक झगड़ा सदर और वज़ीर आज़म का होता है, उसको बड़ी मुश्किल से कभी 18वीं तरमीम होती है, कभी 8वीं तरमीम होती है, ठीक है ना। उससे जान छूटती है तो फिर वो छोटे वाले झगड़ा आ जाता है बीच में। तो अब क्या करें? तो जहां भी 2 होंगे वहां फसाद लाजमी होगा। ये एक होगा तो स्मूथली चलेगा। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, तो अल्लाह पाक है जो अर्श, अकलौता मालिक है अर्श का, बादशाह अकलौता है, उसकी बादशाही में कोई मुदाखलत कर नहीं सकता, कोई किसी की चूं चरा नहीं है। वो उससे बहुत बुलंद है जो ये लोग उसके बारे में वस्फ बयान करते हैं। ला युसअलु अम्मा यफअलु, वो नहीं पूछा जाएगा जो वो करता है, उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकता, कोई बाज पुरस नहीं कर सकता कि अल्लाह आपने क्या किया, ना कोई उस नहीं पूछा जाएगा जो उसने किया। वह हुम युसअलून, लेकिन बाकी सब पूछे जाएंगे। जिब्रील भी पूछे जाएंगे आपने पहुंचाया या नहीं पहुंचा। सूरह आराफ में पढ़ा है ना, जो हमने भेजे उनसे भी पूछेंगे, जिनकी तरफ भेजे उनसे भी पूछेंगे। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, क्या इन्होंने अल्लाह के अलावा और माबूद बनाए हैं। कुल हातू बुरहानकुम, इनसे कहो लाओ अपनी दलील। हाजा ज़िक्र मम माइया व ज़िक्र मन कबली, यही मेरे साथियों की भी बात है और जो मुझसे पहले गुजर गए उनकी भी बात है। वो एक ही खुदा को मानते हैं। बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत नहीं जानती। अल हक़ को ला यालमून अल हक़, हक़ को नहीं समझती। फ़हुम मोरज़ून, तो ये उससे एराज़ कर रहे हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी तरफ हमने वही की। अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि नहीं है कोई इलाह मगर मैं ही हूँ। अब वो इलाह यानी हाकिम, बादशाह, इबादत के लायक हाकिम के तौर पर उस हुक्म जिसका चलेगा, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। फाबुदून, पस मेरे ही मोती बनो, मेरे ही फरमाबरदार बनो, मेरी ही बंदगी करो, मेरे ही गुलाम बनकर रहो। वकाल इत्तखज़र रहमान वलदन सुबहाना, उन्होंने कहा रहमान की औलाद है, हालांकि वो इससे पाक है। बल इबादुम मुकरमून, ये जो फरिश्तों को बेटियां बनाए हैं वो बंदे हैं उसके, वो भी बंदगी करते हैं उसकी और इज्जत वाले हैं। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, वो उससे आगे बढ़कर बात नहीं करते। वहुम बिअम्रिही यामलून, वो उसके हुक्म के ताबे अमल कर रहे होते हैं। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है जो उनके पीछे। वला यशफाऊन, और वो सिफारिश नहीं करते इल्ला लिमन इर्तज़ा, मगर जिस बात से अल्लाह ताला राज़ी हो। वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, और वो उसकी खशियत से, उसकी हैबत से डरते रहते हैं।
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو پھر ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَتَقْنَاهُمَا، کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جو تھے یہ بند تھے، رتقن بند تھے، فتقناہما تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب یہ ایک اشارہ یہاں پر جو ہے نا بگ بینگ کا ضرور موجود ہے کہ سب ایک بند تھے تو پھر پھاڑ دیے، کھول دیے، لیکن ہم نے کیا، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ بس اتنا میں یہی کہتا ہوں نا، سائنس کو مسلمان کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ یہ سارا نیچرل فنامنا جو ہے یہ اللہ کی تدبیر سے ہے، بس اس کا جھگڑا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن سوشل سائنسز میں بہت بڑا جھگڑا ہے، سارا جو جلیبی ہے نا وہ ادھر ہے، سائنس بہت سادی ہے، یہ اتنی بات مان لے یہ سب اللہ نے کیا، جھگڑا ختم، اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے زندگی دی ہر شے کو۔ ویسے پانی یعنی یہ ہم مٹی سے بنے، لیکن پانی شامل ہوا، گارا بنا تو مٹی سے بنے نا، تو نمی ہر شے کو درکار ہے زندگی کی خاطر۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، یعنی لنگر کہا گیا ان کو، کہ وہ کہیں ان کو لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے، اس کا امبیلنس نہ ہو جائے۔ اب یہ بھی کوئی جب سائنس آگے بڑھی، یا ہو سکتا ہے بڑھ چکی ہو، ہمیں نہ پتہ ہو کہ زمین کے توازن کو برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا کیا کردار ہے۔ ویسے وہ پلیٹوں شلیٹوں کا تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ پلیٹیں، پہلے تو ہم تو بیل کو ہلایا کرتے تھے تو زلزلہ آتا تھا، اب کہتے ہیں پلیٹیں ہلتی ہیں، نہ ہم نے بیل دیکھا نہ پلیٹیں دیکھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیلنس کی بات ضرور ہے، پہاڑ اور زمین کا بیلنس، ان کا آپس میں کوئی ربط و تعلق ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اس میں کشادہ رستے رکھ دیے، وہ میں نے آپ کو بتایا ایک وادی سے دوسری وادی میں جانے کا جو فطری رستہ ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ان رستوں پہ چلیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ اچھا، آسمان کی حقیقت بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے، جس شے کو ہم آسمان کہہ رہے ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، وہ اقبال نے کہا ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، تو یہ کوئی آسمان نہیں ہے، یہ تو آنکھ کی انتہا ہے۔ قرآن جس شے کو آسمان کہتا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے کوئی رستے ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے، سبن شدادن، کبھی کہتا ہے سبن طریقن، 7 رستے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آسمان کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جیسے یہاں پہ کہا کہ وہ کوئی حفاظت کرنے والی چھت ہے، تو یہ جو اوزون کی سطح کا آج کل تصور ہے تو اس کے قریب چلی جاتی ہے بات، لیکن وہ تو پھر ایک ہی آسمان ہوا نا، 7 ہیں، وہ کچھ اور تہیں بھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ شاید کھل جائیں۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ہماری آیات سے، یہ کون سی آفاقی آیات، جو کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے کسی بشر کو آپ سے پہلے دائمی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مُتَّ، اگر آپ وفات پائیں گے جیسے باقی لوگ وفات پاتے رہیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے اور ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کی کسوٹی پر۔ خیر اور شر کی کسوٹی کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی بھلائی مل گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، اب دیکھتے ہیں تکلیف پہ صبر کرتے ہو یا جزا فضا کرتے ہو، اور جو خیر ملا ہے اس پر شکر کرتے ہو یا اتراتے ہو، یہ ہے سارا امتحان۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری جناب میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی جب آپ کو یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اچھا یہ وہ صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کے بارے میں برا ذکر کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالت یہ ہے کہ خود رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں، گستاخ ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، انسان بنایا گیا ہے جلد بازی سے، یہ بہت جلد باز ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں دکھلاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں تو جلدی مت کرو، یعنی آنے والا ہے تم پر وہ عذاب۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش جان سکیں یہ کافر لوگ جس دن یہ اپنی چہرے سے آنکھ کو ہٹا نہیں سکیں گے. وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ یہ کہیں سے مدد دیے جا سکیں گے. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گی ان پر اچانک، اور جب آئے گی فتبہتہم، تو وہ ان کے ہوش اڑا دے گی. ہوتا ہے نا آدمی دفاع میں کچھ کرتا ہے لیکن ہوش ہی اڑ جائیں تو کیا کرے گا، ہوش اڑا دے گی. فلا یستطیعون ردہا، تو اس کو واپس پھیرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت ملے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا، جس شے کا ٹھٹھا اڑایا اسی نے ان کو گھیر لیا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان سے کہیے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے دن اور رات میں. من الرحمن، رحمان سے. بل ہم من ذکر ربہم مورزون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں ہم سے؟ لا، یا ہمارے سوا ایسے محفوظ معبود ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرتے ہوں ان خطرے کی چیزوں سے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جان کی حفاظت کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے ہاں ان کی کوئی مصاحبت ہے، ہمارا کوئی قرب ہے ان کو، نہ وہ ہمارے قریبی ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کے برتنے کا خوب سامان دیا. وہ اصل میں وہ جو تجارت تھی نا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، اس پہ ان کی ملاپلی تھی، اجارہ داری تھی، تو اس سے یہ بہت امیر ہو گئے، خوشحال ہو گئے. تو یہ دیا ان حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں پر کہ ان پر لمبی عمر بیت گئی اس عیاشی میں. اب یہ دیکھا، فلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا اب یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اطراف سے، یعنی ان کے اثرات اور نفوذ کم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہیں گے؟ ظاہر ہے اب ان کا غلبے کا دور ختم ہونے والا ہے، نشانیاں موجود ہیں. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی کہو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ نے جو مجھ پر وحی اتاری ہے اس کے مطابق خبردار کر رہا ہوں. ولا یسمع الصم الدعاء، اور بہرا پکارنے کو نہیں سنتا. اذا ما ینذرون، جب آپ اسے سمجھائیں ڈرائیں، وہ کدھر، وہ سنتا ہی نہیں. بھینس کے آگے جیسے بین بجائی ایسے اس کو آپ نے کوئی بات بتائی. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کے عذاب کا کوئی بھبکا ان کو پہنچ جائے، تھوڑا سا ایک جھٹکا لگ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو لازماً اسی وقت کہنے لگیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہم بڑے ظالم تھے. زلزلہ آتا ہے تو سب گناہ بھول کے اللہ والے بن جاتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے قیامت کے دن، یعنی وہ ترازو نصب کیے جائیں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی رائی کے دانے کے برابر، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، چھپی نہیں رہے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی دی اور روشنی، یعنی اس کے اندر سمجھ کی باتیں بھی تھیں، ایمان کی باتیں بھی تھیں. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے اس میں نصیحت بھی تھی. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جو قیامت کا خطرہ اور دھڑکا رکھتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن وہ ذکر بابرکت ہے جو ہم نے اتارا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، اس سے تم جو ہے وہ اپنا منہ موڑتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے بہت مرکزی حیثیت دی ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو واقعہ انہیں اپنی قوم کے ساتھ جو پیش آیا، جیسے باقی رسولوں کا تفصیل کے ساتھ ہم اس سے پہلے پڑھتے رہے ہیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور جگہ پہ نہیں آیا ہے۔ البتہ یہ کہ ایک فرق ہے کہ جو انباء اور رسل ہم نے پڑھی ہیں اس میں رسولوں کا ذکر آیا، انہوں نے دعوت پیش کی، قوم کا جھٹلانے کا ذکر آیا، اور آخر میں قوم کے تباہ ہونے کا ذکر آیا۔ یہ کامن چیز ہے، سب رسولوں کے ضمن میں یہی بات آئی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں باقی باتیں تو ساری آئی ہیں، لیکن آخر میں قوم کی تباہی کا ذکر نہیں آیا کہ ان کی قوم کا کیا انجام ہوا، اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک فرق ہے۔ باقی یہ کہ جو سلسلہ مضامین چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک پڑھا تھا سورہ انعام میں کہ زخرف القول غرورا، الفاظ کی جادوگری، صحیح ترین اگر آپ اسے کوئی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، الفاظ کی جادوگری۔ اور ایک ہم نے سامری کا دیکھا تھا کہ اس نے ایک بچھڑے کو ایک ایسی خاص شیپ دے دی تھی، وہ بھی ایک یوں سمجھے تخلیق کی جادوگری تھی کہ دھوکہ تھا ایک تخلیق کا۔ یہاں وہی بات ہے، بت ہیں، مورتیاں ہیں، صنم ہیں، اسنام ہیں کہ جن پر لوگ بچلے ہوئے ہیں، جن پر لوگ جو ہے نا فریب کا شکار ہو گئے ہیں، دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ تو وہی فریب جو الفاظ سے کھاتا ہے آدمی، مصنوعی الفاظ سے، اور جو فریب اس طرح بچھڑے سے کھاتا ہے، اسی طرح کا فریب جو ہے وہ بتوں اور مورتیوں سے بھی کھاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو بھی سمجھ عطا کی، اور سمجھ یعنی نیک سمجھ عطا کی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تو یا جو دوسرے رسولوں کا جو ان کے بعد کے جو انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں یا شعیب علیہ السلام ہیں، تو ان سے پہلے ابراہیم کو ہم نے سمجھ عطا کی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں اس کی پوری خبر ہے، ہم اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، وہ پورا واقعہ اب اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ہمیں سنا رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تم نے مورتیاں بنا لی ہیں جن کے تم مجاور بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، جن کے آگے گھیان دھیان جو ایک ہوتا ہے نا مراقبہ کرنا، جن کے آگے تم مراقبہ کیے ہوئے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، وہ بہت ٹریڈیشنلسٹ تھے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کے معاملے میں ہم کوئی دلیل شلیل کے قائل نہیں ہیں، بس ہم نے کرتے دیکھا اور ہم کر رہے ہیں، بس یہی حق ہے۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور جو تمہارے آباء گزر چکے ہیں وہ سارے کھلی گمراہی میں ہیں، اور یہاں گمراہی ناسمجھی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور ویسے ہدایت سے دور ہونے کے اعتبار سے بھی ہے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، انہوں نے کہا یہ معلوم یہ ہوتا ہے ابھی کہ یہ جو گفتگو ان کی ہو رہی ہے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ان کا خطاب نہیں ہے، کیونکہ وہ خطاب آگے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو انہوں نے سارا اہتمام کیا، کیونکہ عالمی نشریاتی جو رابطہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے دسترس میں تو نہیں ہوتا نا، وہ تو جو نیوز ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ کون سی خبر کل کرنی ہے، کون سی خبر جو ہے نا اس کو چار چاند لگانے ہیں الفاظ کی جادوگری کے ساتھ، یہ بھی کسی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات لوگوں کے سامنے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو جو بات وہ کر رہے ہیں اپنے قریبی حلقے میں کر رہے ہیں، ابھی تک جو بات ہو رہی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی سچی بات کر رہے ہو، سیریس ہو آپ، ام انت من اللاعبین، یا ویسے ہی آپ کھیل کے لیے مطلب ہنسی مذاق کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو، ویسے کوسچن کھڑا کر رہے ہو ہنسی کے لیے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا رب ہے مطلب کیا ہوا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ الذی فطرہن، جس نے کہ انہیں بنایا ہے،
یعنی یہ اس کے رب اس لیے بھی ہے، مالک اس لیے بھی ہے کہ وہی خالق ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور انہوں نے یہ بھی کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جو تمہارے مورتیاں ہیں، بت ہیں، ان کے میں کوئی تدبیر کروں گا، ان کا میں بلکہ علاج کروں گا کہنا چاہیے، بعد ان تولوا مدبرین، جب کہ تم پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے۔ یعنی یہ اسی دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر ایک پورا ان کا ایک انتظار کیا انہوں نے وقت کا، کہ جب وہ پوری قوم اپنا محلہ چھوڑ کے باہر نکل کے، تو وہ رہتی تھی، ستارہ پرست تھی، تو ان دنوں میں وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، تو ایک دن مخصوص تھا اس کے لیے۔ تو جب وہ اپنے بستی چھوڑ کے گئے ہوئے تھے پیچھے، انہوں نے وہ کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو ان کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، اِلَّا کبیر اللہم، سوائے ان میں سے جو بڑے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو چورا چورا کر دیا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے، یہ تباہی دیکھیں گے تو اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک بڑا رہ گیا ہے، یعنی اگر جسے کہتے ہیں نا واقعاتی شہادتیں اگر دیکھیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں، تو وہ تو یہ ہے کہ بھائی آلہ قتل بھی جس کے پاس ہے، زندہ سلامت بھی ایک ہی بچا ہے پورے گھر والوں میں سے، تو کہیں وہی قاتل نہ ہو، تو یعنی اس کی طرف ان کا ذہن جانا چاہیے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب وہ واپس آئے ادھر تباہی پھری ہوئی دیکھی، تو یعنی ان کی حالت وہی ہو گئی جو 9/11 کے بعد بش کی تھی، تو کس نے کیا یہ ہمارے آلہہ، یا آج کل جو پیوٹن کی ہے، تو ہمارے آلہہ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، بے شک وہ تو بہت کوئی ناانصاف ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ قالوا سمعنا فتن، اب وہ وہاں کچھ لوگ بولے، یعنی یہ اب ایک بڑا اجتماع ہے، وہ اور بڑے لوگوں کا اجتماع ہے، بڑے سرداروں کا، ٹھاکروں کا اجتماع ہے، اور اس میں وہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ بات کی کہ ہم نے ایک نوجوان کو ہم نے اس سے سنا ہے، یذکرہم، وہ ان بتوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ مطلب ہے بات کیا، یہ نہیں کہہ رہے کیا بات کیا کرتا تھا، یعنی گستاخانہ انداز میں ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کی توہین و تذلیل کیا کرتا تھا، لیکن یہ منہ سے کہنا بھی گستاخی سمجھ رہے ہیں، بے ادبی سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ ان کا ادب ملوز نہیں رکھتا تھا، تو وہ ان کا توہین آمیز انداز میں ذکر کرتا تھا۔ یذکرہم، کہ وہ ان کا ذکر کرتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا یعنی وہ جو نوجوان یہ کام کرتا تھا اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، اب وہ بڑوں نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تاکہ سارا جرح تعدیل بھی لوگوں کے سامنے ہو، اور پھر جو بھی اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے اسے نشان عبرت بنانا ہے، تاکہ آئندہ کوئی یہ حرکت نہ کرے، اس طرح تو رستہ کھل جائے گا، ہم بناتے رہیں گے وہ توڑتے رہیں گے، تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی گواہ رہیں کہ پھر ایسے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قالوا، اچھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا اس لیے تھا، ان کے توڑنے سے بت ختم نہیں ہو جانے تھے، انہوں نے اور بنا لینے تھے، اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ اب لوگوں تک پہنچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، سارے لوگ بھی موجود ہیں، اس کا اہتمام انہوں نے خود کر دیا، سب قوم اکٹھی کر لی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ان سے پوچھا۔ اب ظاہر ہے یہ جیسے جج جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ کیا فرد جرم عائد کرتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا یہ چیز دیکھیے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ کوئی دن مقرر کر لیتے، انہوں نے کہا وہ دن مقرر کرتے ہیں جس دن جشن ہوگا، تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صبا پہ چڑھ کے کہی تھی کہ لوگ آ جائیں، پھر ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، اور یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے سارے لوگ جمع کیے، اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ تو اب انہوں نے سب لوگوں کے سامنے پوچھا، ابراہیم یہ کام تو نے کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے، اصل میں سمجھانا مقصود ہے، دعوت مقصود ہے، تبلیغ مقصود ہے، تو دعوت و تبلیغ سے زبانی کلامی نہیں ہے، اس کا اصل بات ہے بات سمجھ میں آ جائے، وہ کیسے سمجھ میں آتی ہے اس کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا۔ قال بل فعل، انہوں نے کہا یار اس نے کیا ہوگا، اب تھوڑا بھی اسی کے پاس سے نکلا ہے اور وہی زندہ بچا ہے، تو اس نے کیا ہوگا، کبیرہم، ہے بھی بڑا،
وہ مطلب وہ تگڑا ہے، پہلوان ان میں سے ایک وہی ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ فَسَأَلُوهُمْ، ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، یہ ہے اصل بات، اگر بول سکتے ہیں یہ تو اس سے پوچھو۔ اچھا، اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا، تو یہ اصل میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک یعنی مقصد ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا، اپنی جان بچانا ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے ان کا۔ یہاں پہ یہ بات انہوں نے کہی ہے ان کو بات سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ اسے جھوٹ کے ذہن میں نہ لے کے آئیں، ان کے دماغ میں سوال کھڑا کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے، کیونکہ وہ بات تو ابھی کھل جانی تھی، نہ ہی انہوں نے چھپانی تھی، صرف وقتی طور پہ ان کا تاکہ ان کے بیجے میں کچھ حرکت پیدا ہو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو انہوں نے اپنے رجوع کیا، لفظی ترجمہ کروں، اپنے جی میں رجوع کیا، اپنے گریبان میں جھانکا، یہ صحیح ترین اس کا جو ہے نا وہ مفہوم کی ادائیگی ہوگی، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا۔ فَقَالُوا، تو وہ بولے، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک تم ہی ظالموں میں سے ہو، یعنی اپنے آپ کو کہا۔ یہ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ یعنی ایک دفعہ انہیں سمجھ آ گئی ان بتوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی پیغمبر کا کام ہوتا ہے، سمجھا دینا۔ وہ چیز ان کے دماغ میں آ گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر سر جھکا کر اوندے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ بتوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ پورا جو نظام ہمارا کھڑا ہے، سیاسی نظام، انہی بتوں کے تو دم پر کھڑا ہے۔ بادشاہ سلامت کی عزت انہی بتوں کے دم سے ہے کہ وہ ان کے خادم ہیں، خدام البت، تو اس کے بچوں کے لوگوں کی محبت بتوں کے ساتھ ہے، تو جو ان کا خادم ہے اس وجہ سے وہ محبت ساری خادم کے ساتھ آ جائے گی۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ وہ پورا نظام چل کس بنیاد پہ رہا، تو بت توڑ دیے تو وہ تو پل ہی اڑا دیا نا جس پر کنیکشن ہے عوام کا اور بادشاہ کا، لہذا پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ ہے جب سیکنڈ تھاٹ آئی تو انہوں نے کہا نہیں، بت بنانے بہت ضروری ہے، اس سے تو ہمارا سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ اب آپ دیکھیے بیانیہ بن رہا ہے، یہاں سے وہ جو ہے نا وہ کاؤنٹر نریٹو شروع ہوا ہے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، انہوں نے کہا دیکھ ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ نہیں بول سکتے، تو یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ بولیں گے، یہ نہیں بولتے، اور یا یوں کہہ لیجیے اسے کہ تمہیں بلکہ صحیح ترین ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جتنا کچھ بولتے ہیں، جتنا کچھ ان میں بولنے کی سکت ہے، نطق ہے ان کے اندر، تجھے پتہ ہے، اور اس کے اندر جتنا کچھ بھی ان کی شکست ہے، احساس سے شکست اس جملے کے اندر جو ہے نا پوری طرح گدا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ابراہیم یہ کتنا کچھ بولتے ہیں، پہلے کتنا غصہ تھا، کتنا جو ہے نا وہ زور سے آئے تھے، لیکن ایک سوال کے نتیجے میں بجھ سے گئے، بالکل اب ایک بچھ سے گئے ابراہیم کے آگے۔ کالا فتعبدون، اب ابراہیم نے علیہ السلام نے چڑھائی کر دی جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ کالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کی چھوڑ کر ان کی جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں کچھ بھی، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں ذرا بھی۔ اف لکم، اب یہ ہے اف، یہ اف معنی دے رہا ہے بیزار ہونے کا، میں بیزار ہوں تم سے بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں۔ وہ آگے اگلی صورت میں پڑھیں گے ہم، ضعف الطالب والمطلوب، جس کو پوجا جا رہا ہے وہ کتنے گھٹیا ہے، اور جو پوجنے والے ہیں وہ کتنے گھٹیا ہیں، تو میں تم دونوں سے بیزار ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اب ان باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ ایک تو ایک نمرود کو پہلے وہ کیا تھا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر والی بات ہم نے پڑھ لی سورہ بقرہ میں، وہ شاید واقعہ اس کے بعد ہوا ہو، لیکن یہاں یا اسی کے ساتھ جڑ کے ہوا ہو، لیکن یہاں پہ تو پوری قوم کو جو ہے نا چپ لگوا دی، کوئی بولنے کے قابل نہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، سب کو خاموش کرا دیا۔ اب جن کے پاس طاقت ہوتی ہے تو جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر طاقت کا اظہار شروع ہوتا ہے۔ یہ فاشزم کا جو لفظ ہے نا، جبر کرنا کسی کے اوپر، اس کے دو اس کے وہ ہیں، ایک معنی ایک تو یہ ہے نا جو معروف ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو آگے لگا لینا، جبر، تشدد، اس سے کسی کو اپنی مرضی کے طریقے پہ لے کے چلنا جبر سے۔ ایک اور جبریت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سوفسطائیت، یہ فسطائیت ہے، وہ سوفسطائیت ہے، وہ عقل کا جبر ہے جو ہم اکثر و بیشتر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ڈنڈا نہیں جو چلاتے وہ والدین، وہ ہیر پھیر تو جدھر کھوتی لے کے جانا چاہتے ہیں ادھر لے کے جاتے ہیں، لیکن چونکہ بچے ابھی اتنے سیانے نہیں ہوتے
تو وہ آپ کی ان باتوں میں جو ہے نا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں رہتی، تو آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ تو یہ میں نے بچوں کی مثال دی، ویسے ہم اپنے ملازموں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، بلکہ سارے سرمایہ دار اپنے سارے جو ہے نا جو ان کے لیبر ہیں یا جو بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے حکمران بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا دور سوفسطائیت کا دور ہے، ساتھ فسطائیت بھی ہے۔ جب تک سوفسطائیت چلتی رہی چلاؤ، اگر کوئی بیچ میں سے ایسا کھڑا ہو گیا جو آپ کو چپ کرا سکتا ہو، آپ کا کاؤنٹر کر سکتا ہو استدلال سے، اور آپ کا جھوٹ، وہ جو زخرف القول غرور آپ نے بنایا ہے اس کو اڑا سکتا ہو، اس کو اڑا دو۔ تو یہ اب کمبینیشن ہو گیا ہے، فسطائیت اور سوفسطائیت دونوں مل کے اب چل رہے ہیں۔ لہذا یہاں پہلے تو انہوں نے وہ کھکھیڑ مول لے کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو الو بنانے کا، اب جب ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو آنکھیں کھول دی کہ یہ تو سب بکواس ہے، تو اب ایک ہی حل ان کے پاس رہا تھا، وہ آگے آ گیا، قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ یار اب ادھر خدا کے واسطے سوچ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی آپ کو صرف نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، وہ بتوں والے جو صرف پوجا کرتے ہیں، وہ بھی جب بت خطرے میں ہو تو وہ کہتے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو یہاں اللہ کے دین کے مددگار نہیں بننا ہوتا۔ اب کیا کریں گے؟ غامدی صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت، نہ اللہ آپ کی مدد کرے گا نہ آپ اللہ کی مدد کریں، کوئی دونوں کو ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کام جاری رکھنا ہے تو کرو۔ قلنا، یا انہوں نے آگ میں ڈالا، قلنا ہم نے کہا، یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور آرام والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اب یہاں یہ جو زندہ سلامت نکلے ہیں، اب آپ دیکھیے یہ ہے رحمت لدنی، جیسے بیٹا دیا تھا لدنی بغیر اسباب کے، آگ میں جو بندہ گیا وہ کیسے نکلے گا جب تک رحمت لدنی اس کو کپسول نہ کر لے، یعنی اس کو اپنے احاطے میں نہ لے لے، کیسے نکلے گا ہاں سے؟ وہ ارادوا بہ کیدا، انہوں نے ارادہ کیا تھا چال چلنے کا۔ چال کیا تھی؟ وہ جو لوگ متاثر ہو گئے تھے ان کو ابراہیم کو یہ ڈرا کے نا، تاکہ ابراہیم یو ٹرن لے لے تو وہ تاثر زائل ہو جائے۔ سقراط کو بھی جو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، اسے آخری وقت میں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ اپنی یہ جو ہے نا تعلیمات ان کو عام کرنے سے باز رہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وعدہ کرو کہ جو ہے نا منہ بند رکھو گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے، اور اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ جو ہمارے نوجوان متاثر ہو گئے، انفیکٹڈ پیپل جو ہے نا، وہ تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اس نے پیالہ پی کے اور مصیبت ڈال دی ان کے لیے، وہ پھر بعد میں افلاطون کھڑا ہو گیا، پھر ارسطو آ گیا۔ تو وہ کنٹینیوٹی اس لیے آتی ہے جب اگلا قربانی دیتا ہے۔ اگر وہ جان بچا لے کہ چلیں جی میں تو معافی نامہ لکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو پھر پیچھے والے بیچارے کیا کریں، ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے چال چلی تھی تاکہ ابراہیم ڈر جائے اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ باز آ جائیں۔ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہوں کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، نقصان والا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو بھی اور لوط کو بھی علیہ السلام دونوں کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دے دیا، نجات دے کے پہنچا دیا جس کو کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، یعنی فلسطین۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور اسے اسحاق دیا بیٹا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور اضافی یعقوب بھی دیا یعنی پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کے سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان کو وہ امام بنایا، وہ رہنما بنایا، وہ لیڈر بنایا جو لوگوں کو رہنمائی دیتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق، ہمارے احکامات کے مطابق۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے دل میں ڈال دیے نیک کام کرنے کا جو مادہ۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم رکھنا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے ہی بندے تھے، ہمارے ہی مطیع و فرما بردار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے حکم بھی دیا یعنی حکمت اور دانائی بھی دی، وَعِلْمًا، سمجھ بھی عطا کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس بستی سے انہیں نجات دی جو بہت گندے کام کرنے میں ملوث تھی، اس سے انہیں ہم نے نجات دی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بہت برے لوگ تھے، فاسقین، نافرمان۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اب وہی یہ خصوصی رحمت ہے، عذاب ساتھ پہ آیا، تمام رگڑے گئے،
تو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو خصوصی رحمت سے نکال دیا. انہو من الصالحین، وہ نیک بختوں میں سے تھے. وَنُوحًا اذ نادا من قبل، اور ان سے پہلے جب نوح نے پکارا تھا ہمیں، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک بڑے گھبراہٹ سے نجات دے دی. وہ جو طوفان تھا، ظاہر ہے یہ جو سمندر جب ہو اپنے موجوں پر یا طوفان کی صورت میں تو بہت جو ہے نا خوفناک مناظر ہوتے ہیں، اس سے ہم نے اسے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو ہم نے غرق کیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور اسی طرح ہم نے رہنمائی دی داؤد کو اور سلیمان کو جب وہ دو جو کھیتی والوں کے درمیان دونوں فیصلہ کر رہے تھے. یہ ایک از نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیتی کو روند گئی تھی ایک قوم کی بکریاں. یوں سمجھے دو قبیلے تھے یا دو خاندان کہہ لیجئے. ایک خاندان والوں نے کوئی اپنا جو ہے نا کوئی کھیتی باڑی کا کیا ہوا تھا، فصل بوئی ہوئی تھی. دوسروں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں. وہ کہیں ان کی بکریاں دروازہ کھل گیا یا کیا ہوا، وہ نکلیں اور وہ ساری کھیتی جو ہے نا وہ برباد کر گئیں. اب مقدمہ پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دربار میں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیتی والوں کی جو بکریاں والا ہیں وہ اپنی بکریاں جو ہے کھیتی والوں کو دے دے، کیونکہ ان کی وہ ساری فصل اجڑ گئی ہے. تو سلیمان علیہ السلام بھی ادھر ہی موجود تھے. تو انہوں نے اس میں تجویز کیا کہ ایسا کیا جائے کہ یہ بکریاں دی جائیں کھیتی والے کو ہی، اور جو بکریوں والا ہے اسے دی جائیں کھیتی، اور اسے کہا جائے کہ اس میں دوبارہ فصل بو، اور جب فصل اس برابر ہو جائے جو بکریوں نے خراب کر دی تھی تو کھیتی والا کھیتی لے لے اور بکریاں والا بکریاں لے لے. تو یہ پھر فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا. تو فرمایا فَفَهَمْنَا، تو ہم نے اس کا سمجھ عطا کر دی سلیمان کو. اب داؤد علیہ السلام والد نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، لیکن ایک موقع پہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام نے ایک بہتر جو ہے نا فیصلہ ان کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا. اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی آدمی کسی منصب پر ہے اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، لیکن یہ کہ مشاورت کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بہتر رائے، اس کے اپنے ذہن میں جو رائے ہے اس سے زیادہ بہتر رائے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے فرد کے ذریعے سے پیش کر دے. اب اگر وہ کہے نہیں میری ہی مرضی چلے گی، تو پھر جب میری ہی مرضی چلے گی تو پھر وہ مرضی کبھی ٹھیک ہوگی تو کبھی غلط ہوگی. تو مشاورت کو اس لیے جو ہے نا وہ امرہم شورا بینہم، ان کے باہمی امور باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں یہ جو مشاورت کا یا جمہوری رویہ ہے یہ اس لیے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے. اور ویسے اس کی جو بنا ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے رکھی ہے، اگرچہ کہ بعد میں وہ خود جو ہے نا آمریت کی طرف چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دیکھیں، ہم نے وہ سورہ آل عمران میں پڑھا کہ یہ انہوں نے جرم بھی کیا ہے، انہوں نے گناہ بھی کیا، ان کی وجہ سے 70 مسلمان بھی جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. لیکن پھر بھی آپ ان سے جو ہے نا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ سے چھٹ جاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ آپ کیا کریں کہ آپ ان سے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس سب کے باوجود آپ ان سے مشورہ کرتے رہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَهَا، جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر پوری طرح اس پر عمل درآمد کریں. سورہ شورا میں آگے ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کا معاملہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح باہمی امور کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی. ایسا بھی ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا، وہ جو ڈگری جاری کر دی کسی زمین کی یا کچھ کی، وہ بندہ باہر نکلا، آگے سے حضرت عمر آ گئے، انہوں نے فیصلہ پڑھا، انہوں نے کہا اچھا یہ فیصلہ ہوا، وہ واپس لے کے اسے چلے گئے، جا کے ان کے سامنے عرض کیا کہ جناب یہ تو اس طرح نہیں، اس طرح ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. یہ نہیں کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو چونکہ وہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو تو یہ کرو وہ کرو. حضرت عمر ابو بکر تو کر لیتے تھے، مطلب بات اگر معقول ہے تو وہ تبدیل کی جائے گی. یہی اجتماعیت کے لیے بہتر ہوگا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان سب کو ہم نے سمجھ بھی دی اور یہ کہ اختیار بھی دیا.
वसख्खरना मा दाऊद अलजिबाल, और दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने पहाड़ मुसख्खर कर दिए थे। युसब्बिहना वत्तैर, जब हज़रत दाऊद अल्लाह के हम्द के तराने पढ़ा करते थे तो साथ ही परिंदे भी और पहाड़ भी वजद में आ जाते थे। वकुन्ना फ़ाइलीन, और ये सब हमने किया। वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम, और हमने उसे सिखाया तुम्हारे लिए लिबास बनाने की जो है सनअत बनाने का तरीका, वो उसकी तैयारी का तरीका सिखाया। लितुस्खिनकुम मिन बासिकुम, ताकि वो लिबास तुम्हें लड़ाई के मौके पर काम आए। इसका मतलब यह है कि ये जो दर्जी वाला लिबास नहीं है बल्कि ज़िर्रा बख्तर जो है ये उन्हें बनाना जो है ना हमने सिखाया। फ़हल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम शुक्रगुजार नहीं बनते। अब ये देखिए, ये जो ज़िर्रा पहन के, ये तो नहीं है कि वो कोई नमाज के लिए पहनी जाती है, जंग लड़ने के लिए पहनी जाती है, और एक खालिस दुनियावी काम है, लोहे से वो काम किया जाता है, एक टेक्निकल काम है। अब इस पर क़यास कर लें, आगे भी इस तरह की चीज़ें आएंगी कि जो उस ज़माने में रूहानी तौर पर हुई या मौजज़ाती तौर पर हुई, इस ज़माने में वो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। ये जो इस वक्त हम सारा, ये मेरी आवाज़ आप तक इतनी आसानी से पहुंच रही है, ये जो बल्ब रोशन है, ये सारा कुछ हम एक दूसरे को इतनी आसानी से देख रहे हैं, तो ये सारा कुछ इंसान को अल्लाह ने जो फ़हम व फरासत दी थी, जो समझ दी थी, जो ये हवासे खमसा दिए थे, इन्हीं को काम में लाके तो ये सब कुछ हुआ है ना। तो जैसे उस बात पर शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उसने तुम्हें ज़िर्रा बनाने का तरीका सिखाया, तो इस पर भी शुक्र बनता है। ये टेक्नोलॉजी ना काफिर होती है ना मुसलमान होती है, इसका इस्तेमाल है जो इसे काफिर या मुसलमान बनाते हैं। अल्लाह ने आँखें दी हैं, अब आँखों का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो वो इसी मकसद के लिए दी हैं। तो आँखें अगर आप गलत ख़यानत करेंगे, आँखों की ख़यानत भी है जो है ना, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि गुनाह लिखा जाएगा। ज़बान दी है, कुरान के लिए पढ़ेंगे तो सवाब होगा, और गाली गलोच करेंगे, बेहयाई के कामों में इस्तेमाल करेंगे तो गुनाह होगा। चीज़ वही है, उसका इस्तेमाल है जिसने उसे ठीक या गलत बना दिया। जिन्स का जज्बा दिया है, निकाह करेंगे तो यही मतलूब है, ईमान की तकमील होगी, और अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो जन्मी बनेंगे। तो ये है जिसको समझना चाहिए। बस इसी पर क़यास कर लीजिए, जितनी चीज़ें दुनिया में बनी हैं उनमें गुम हो जाएंगे, उसी में खो जाएंगे। जैसे पिछली सूरत में हमने पढ़ा, अल्लाह को उनकी वजह से भूल जाएंगे, बिल्कुल गाफिल हो गए हैं। ये नुकसान कर लिया अपना, दुनिया में खो के अल्लाह से गाफिल हो गए। या ये कि उनको ये जो है ना, उनके ज़रिए से अगर गुनाह की तरफ जाएंगे तो पहले अगर 10 गुनाह कर सकते थे तो अब 1000 गुनाह कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जट है, क्या है, क्या क्या जो सलाहियतें काबिलियतें आ गई हैं। तो हर शय अब आपके गोया एक तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम के सारे जिन्नात आपके काबू में आ गए हैं, बल्कि जिन्नों से भी बहुत आगे इंसान निकल गया है। जिन बेचारे के अंदर कितनी ताकत होगी, वो 220 करंट के बराबर उसकी ताकत है। कभी झटका खाए ना तो जिन भी टक्कर मारे तो दोनों बराबर नहीं है, वो करंट की ताकत ज़्यादा होगी आपको, वो तो घुमा के रख देगा सेकंडों में आपको, जिनको फिर भी मारने के लिए कोई वक्त लगेगा। वल सुलेमान रिह, अब वो देखिए वही बात आ गई। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया था, आसिफतन, जोर से चलती थी, तजरी बिअम्रिही, हमारे हुक्म से चलती थी, इलल अर्ज़िल लती बारकना फ़ीहा, उस सरजमीन की तरफ के जिसको हमने बरकत दी। अब इस पे उनका वो उस वक्त जो भी उन्होंने कोई हवाई बेड़ा बनाया था, वो जब ज़ोर से हवा आती तो उसको उठा के ले जाती, जहाँ पे वो जाना चाहते वहाँ पे पहुँचा देते। अब उसमें फरिश्ते होते, क्या होता, जो भी है वो काम वो चल रहा था उसमें। आज आपने उसकी जगह पे जहाज़ बना लिए हैं, अब वो इतनी ज़ोर से दौड़ते हैं, काम तो सारा हवा ही कर रही होती है, लेकिन असल में उसकी स्पीड है और जो भी आपने उसको डिज़ाइन किया है उसकी वजह से वो हवा फिर उसे उठा लेती है। उठाती हवा ही है, वो उस वक्त भी हवा उठाती थी, अब भी हवा ही उठाती है। तो ये अब समझ लें कि पुराने वक्तों के बहुत से मोज़े आज इंसान के काबू में आ गए हैं, उसके बस में आ गए। तो शुक्र करो, सुलेमान शुक्र करे कि हमने उसके काबू में ये कर दिया है। तो आज के इंसान को पहले से ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दे दी हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि महंगाई जो हम कहते हैं, महंगाई ठीक है, एक एतबार से महंगाई है, लेकिन अगर पुराने दौर के साथ कंपेयर करें तो महंगाई नहीं है। इस टेक्नोलॉजी ने आके हर चीज़ सस्ती कर दी है। वो चीज़ें जो आप हाथों से बनाते थे कितनी महंगी पड़ेंगी, और वही चीज़ें जब मशीनरी बनाती है तो कितनी सस्ती पड़ जाती है। आज भी वो जो एक्सवेटर काम करेगा उसकी जगह मजदूर लाएं तो दोनों का काम बराबर होगा क्या? दिहाड़ियाँ देंगे मजदूरों को और दूसरी तरफ वो मशीन इस्तेमाल करके आप उतनी मिट्टी खोद लेंगे तो क्या यानी आपको जो लेबर पे करनी पड़ेगी, जो पेमेंट कर, वो बराबर होगी, आपको सस्ता पड़ेगा। तो शुक्र करो इस पर। वकुन्ना बिकुल्ल शैइन आलमीन, और हर शय की हमें खबर है, हमें इल्म है।
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور ان کے قابو میں ہم نے تابع کر دیے تھے، قابو میں نہیں، ان کے حکم کے تابع ہم نے کر دیے تھے بہت سے شیطان، مَن یغوصون لہو جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے۔ آج آدمی خود غوطہ لگا لیتا ہے، کہاں تک چلا جاتا ہے، کوئی تو ویسے بھی لگا لیتے ہیں، نہیں تو سب مرین لے کے تو غوطے لگا لیتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور ان کے لیے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ان سب کو ہم نے تھام کے رکھا تھا۔ ایک وہ شیاطین ہیں جو اللہ نے قابو کیے، ایک وہ شیاطین ہیں جن کے پیچھے آپ دوڑتے ہیں تو وہ قابو نہیں ہوتے، وہ آپ کو قابو کر لیتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اسی طرح ایوب جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر کہ مجھے ایک عجیب تکلیف نے آ لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہت رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہیں کوئی جو ہے جلد کی بیماری ہو گئی تھی بہت شدید، تو پھر آخر میں جا کے اللہ کو پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اب دیکھیے اس زمانے میں یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ انہیں جو جلد کی بیماری ہو گئی ہے، سوائے آخر میں اللہ ہی سے دعا کی تو پھر وہ کوئی رستہ نکلا۔ تو اب کیا مسلمان، کیا کافر، کیا اللہ والا، کیا شیطان والا، جو لوگوں کا شیطان والا علاج کرتا پھرتا ہے، جب خود بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ دوائیاں لینے ہی پہنچتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ وہ ہمارے ادھر ایک جو ہے نا کشمیر میں بڑے بابا کوئی مشہور ہوا کہ جی وہ یعنی بائی پاس بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو دل کے مریض ہیں وہ بھی اس کے پاس آئیں، اور پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، پورا کٹ خریداتا تھا، یعنی آپ وہ سارا کچھ سامان خرید کے لائیں، اور ہاتھ کسی کو نہیں لگا تھا، بس ویسے ہی آپریشن ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کیا وہ خود وہ بیمار ہو گیا۔ اب وہ کدھر جائے بھائی، جدھر بھی جائے گا تو کاروبار ختم۔ تو اس کا کوئی دوست تھا، اس نے کہا یار کراچی میں جا کے نا ادھر کرا لیتے ہیں، تو کراچی میں جا کے کرا لیا۔ اب آج کا زمانہ بہت، وہ پرانے وقتوں میں کہتے تھے کہ آخری زمانہ ہوگا، آپ بات کر کے گھر پہنچو گے بات پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ اب اس نے جا کے بیچارے نے چھپ کے کراچی میں کہا، ادھر کسی نے پوری ویڈیو بنا کے چڑھا دی فیس بک پر کہ یہ دیکھو جی لوگوں کا علاج کرنے والے ادھر آ کے نا ہسپتال میں آپریشن کروا کے لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ آج انسانوں کے لیے ممکن ہو گیا ہے سب کچھ۔ اب تو یہ تو جلد کی بیماری تو کوئی بیماری ہی نہیں رہی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو اس کی فریاد بھی ہم نے سنی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ تو دور کر دی جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ تو ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی دیے جو فوت ہو گئے تھے، ان کی جگہ پہ اللہ نے اور برکتیں دے دی۔ وَمِثْلَهُمْ اتنے ہی اور معاہم ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا اپنی رحمت سے، وذکرٰ للعابدین اس میں نصیحت ہے تمام بندگی کرنے والے جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے نصیحت کیا ہے اس میں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، صبر کرنا ہوتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل جو ہیں، یہ باقی تو سارے مشہور ہیں، جو ذوالکفل ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں مفسرین نے کوئی حتمی بات کی کہ یہ کون ہے، یہ کس علاقے میں مبعوث کیے گئے۔ ہمارے دور کے بعض جو ہے نا علماء نے کوئی یعنی مفسرین کہہ لیجیے، جیسے ابوالکلام آزاد ہیں یا اس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا گوتم بدھ کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ ہم اسی کو نبی مانیں گے یقینی طور پر جس کی حدیث میں یا قرآن میں ذکر آیا ہوگا۔ احتمال کسی کا بھی ہو سکتا ہے، احتمال سقراط کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کل من الصابرین سب کے سب صبر کرنے والے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ان سب کو ہم نے اپنی وہ خصوصی رحمت میں داخل کیا، وہ جو رحمت لدنی ہے وہ عطا کی۔ انہم من الصالحین یہ سب نیک بختوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ اور وہ جو مچھلی والا یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ غصے سے بھرا ہوا، قوم سے غصہ کھا کے کہ ایمان نہیں لائے، وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اور پھر اس نے سمجھا یہ کہ شاید ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، یعنی یہ بات بھول گئے، اس وقت انہیں یہ یاد ہی نہیں رہی کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ فنادى فی الظلمات تو مچھلی انہیں جب نکل گئی، وہ آگے واقعہ پورا آ جائے گا، تو اندھیروں میں جو ہے انہوں نے پکارا مچھلی کے پیٹ سے، لا الہ الا انت اللہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کون الہ کا کیا معنی ہوگا؟ یہ جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، الا انت مگر تو ہی ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ تو ہم نے اس کی فریاد بھی سنی، ونجیناہ من الغم جس گھٹن میں وہ مبتلا تھے اس سے ہم نے انہیں نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین اس طرح ہم اہل ایمان کو، ایمان والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ اور یاد کرو زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا،
رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکلوتا نہ چھوڑ دینا، اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تمام وارثوں میں تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، تو پھر ہم نے اس کی دعا بھی سنی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور اسے یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، جو اس کی جو بھی کمزوری تھی دور کر دی۔ انہم، یہ نقص تھا ختم کر دیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ دوڑتے تھے، سرعت تیزی کرتے تھے نیکیوں کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے توقع سے بھی اور ڈر سے بھی۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ سے امید، اللہ کا خوف، یہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ خوف غالب آ جائے تب بھی عمل ختم ہو جائے گا، اور امید غالب آ جائے تو پھر تو ویسے ہی لاڈلا چہیتا، کرے تو بھی ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ امید غالب آنے سے بھی عمل خراب، خوف غالب آنے سے بھی عمل خراب۔ تو جہاں خوف غالب آ رہا ہو وہاں امید، اور جہاں امید غالب آ رہی ہو وہاں پہ خوف، یہ بیلنس اپروچ ہے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سب کے سب ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون کے جس نے اپنی فرج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو اس میں پھونکا ہم نے اپنی روح میں سے، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے تمہاری امت، ایک ہی امت۔ تو جب آپ یعنی یہ ایک ہی طریقے پر چلنے والے لوگ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، عبادت کے طریقے مختلف ہیں، اس ایک شریعت اور ہے، دوسری شریعت اور ہے، لیکن امت ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی اطاعت کرنی ہے، میری ہی فرما برداری کرنی ہے، میرے ہی حکم کی تابعداری کرنی ہے، اور میری ہی پرستش اور پوجا کرنی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے امر کو آپس میں توڑ لیا۔ یہ امر میں کو توڑنا، دین کو توڑنا، یعنی دین میں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، وہ کر لیا، دین میں وکھرے ہو گئے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب کے سب ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان والا ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی اس سعی کا، اس کی اس محنت کا ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، سب موجود ہوگا ریکارڈ میں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب لمبی تفسیر کو چھوڑے میں ذرا مختصر کرتا ہوں۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا تھا کہ ایک بستی ہے جو مبارک بنائی ہے اللہ نے، بارکنا ما حولہ، اس میں 2 دفعہ اللہ نے عذاب بھیجا اور وہاں رہنے والوں کو نکال باہر کیا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہاں سے کچھ لوگ ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، اور وہ جن کو اللہ نے الاٹ کی تھی وہ نکلے ہوئے ہیں۔ کون؟ یہودی نکلے ہوئے ہیں، اور ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، تکوینی طور پر ہی نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتے۔ وہ انہیں مار پہلے ہی سے پڑ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی انہیں مار پڑنا شروع ہو گئی تھی، 70 عیسوی سے نکال دیے گئے تھے۔ اب ان کے آنے کی خواہش ہے، اللہ کہتا ہے حرام ہے ان پر واپس آنا، حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، واپس نہیں آ سکیں گے۔ باقی وہ بستیاں جو اللہ نے ہلاک کی ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یا وہ تو کبھی بھی نہیں آباد ہو سکتی نا، وہ ان کے ہاں ان کو تو واپسی کا کوئی امید نہیں۔ اس بستی کی بات ہو رہی ہے جو ایک دفعہ ہلاک کی اور پھر اسے دوبارہ آباد کر دیا، اور جو وہاں سے نکل کے عراق چلے گئے تھے ان کو واپس لا کے آباد کر دیا۔ اب دوسری دفعہ نکالا تو واپسی کی گنجائش ہے، جیسے پہلی دفعہ واپسی ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ واپسی ہوگی حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج و ماجوج کھولے جائیں گے تو واپسی ہوگی، اس سے پہلے واپسی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ واپسی 1917 سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ اور جو ابتدا ہوئی ہے وہ اس بات سے ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر آ کے صرف جو ہے نا رہائش رکھ سکتے ہیں، اور رہائش رکھ کے 1917 سے شروع کر کے تو 1948 پہ آ جائیں، جب اقوام متحدہ نے ان کی اس حکومت کو بھی تسلیم کر لیا، اسرائیل وجود میں آ گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا ان دنوں میں کہ فلسطینیوں نے زمین بیچی تو یہودیوں نے خریدی، تو نہ بیچتے تو یہ سارا کچھ کر کے، تو جو یہودیوں کے پاس کل زمین تھی اس وقت، یعنی جب اسرائیل بنا ہے، وہ 17% تھی، اور وہ جو ان کی کل آبادی تھی فلسطینیوں کے مقابلے میں اس وقت تک وہ 31% تھی۔
فلسطین کی پوری سرزمین کا صرف 16-17% تھا یہودیوں کے پاس، اور فلسطین کی ساری آبادی یہودیوں سمیت اگر اس میں سے پرسنٹیج یہودیوں کی نکالیں تو وہ 31% بنتی تھی۔ اقوام متحدہ صاحبہ نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق 55% یا 60% جو سرزمین انہوں نے دے دی ان کو، یہودیوں کو 40% دی انہوں نے۔ اس موقع پہ فلسطینیوں کو انہوں نے 2 ریاست کا فیصلہ کیا، 2 ریاستیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بے ایمانی برطانیہ نے کی، جب وہ وہاں سے نکلا اس نے یہودیوں کی حکومت قائم کر کے نکلا، جیسے یہاں پہ پاکستان میں بھی حکومت کھڑی کر کے نکلا اور ہندوستان میں بھی حکومت کھڑی کر کے نکلا۔ وہاں وہ یہودیوں کی حکومت قائم کر کے گیا، فلسطینیوں کی حکومت قائم کیے بغیر چلا گیا۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک طرف حکومت کی طاقت ہے، دوسری طرف پبلک ہے، وہ منظم ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ان کا کوئی دفاعی نظام ہی نہیں ہے، لہٰذا باقی پھر علاقے زبردستی قبضے کر لیے، بہت بڑے 500 گاؤں اس موقع پہ قبضہ کر لیا یہودیوں نے۔ سب سے پہلی بنیادی جو ہے نا آگے یہاں سے چلے، پھر باقی جو کچھ رہ گیا تھا 67 میں دوسری جنگ، پہلی جو جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں قبضہ کر لیا، پھر 73 میں اور کر لیا، اب اس نے نہیں چھیڑ دیے، کہنے کو ہم نے چھیڑی ہے۔ ویسے پہلے تو دیکھا جائے تو انہوں نے حماس والوں نے شروع کیا کام، لیکن یہ بھی ایک پوری کہانی ہے، آپ کو کبھی کھلے گی آپ پر۔ حماس کے پیچھے آپ کو قطر نظر آئے گا، حماس کی ساری قیادت قطر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ قطر اس سے 1.5 سال پہلے امریکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے کہ غزہ سے گیس نکالنی ہے۔ قطر کی اپنی گیس اب ختم ہو رہی ہے، اگلے 1-2 سال 3 سالوں میں ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا گیس، بلکہ یوں سمجھ لیں ہم پاکستان بنے جب سے تو سوئی سے گیس آ رہی ہے۔ سوئی کے گیس کے جو وہ تھے نا، کیا ہوتے ہیں خزانے، کیا کہتے ہیں، ذخائر، وہ جو ذخائر تھے ان کے مقابلے میں 56 گنا زیادہ جو ہے نا گیس ہے غزہ میں، قطر میں نہیں، غزہ میں۔ اور یہ معاہدہ 1.5 سال پہلے قطر گیس کا اور امریکی گیس کمپنیوں کا ہو چکا ہے کہ ہم نے غزہ سے گیس نکالنی ہے، تو وہ غزہ میں لا کے سارے، وہ قطر میں لا کے سارے بٹھائے، ہمدرد بنا، یہ والا کام ہوا۔ اب آخری کام جو ہوگا آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا، تو وہ جو لوگ جانتے ہیں اس سارے پروسیس کو، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ، ٹھیک ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ذخائر ہیں، اب آپ نے ڈرل کہاں پہ کرنی ہے، کنواں کہاں کھودنا ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ کرنے پڑتے ہیں، یوں سمجھ لیے ایکس رے کرنا پڑتا ہے زمین کا، اس کے لیے زمین کا ارتعاش بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب آپ اس کا وہ لیں نا، الٹرا ساؤنڈ کریں جیسے، تو وہ متحرک ہوگا نیچے تو پتہ لگے گا نا یہ وہ جگہ ہے، تو اس کے لیے بڑے بڑے دھماکے کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت لوگ سوچ رہے تھے یار یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑا سب سے پاپولیٹڈ علاقہ ہے وہ دنیا میں، سمجھا جاتا ہے یہ جو غزہ کا ہے، تو کیسے یہ گیس نکالیں گے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیسے نکالیں گے؟ وہ سارا میرے اور آپ کے لیے جہاد ہو رہا ہے، وہ اپنا سروے کر رہے ہیں، اور آخر میں وہ لا کے تو یہ اس میں عرب اور وہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ صحرائے سینا کے اندر وہ بنائیں گے بڑے بڑے کیمپ، ان میں سہولتیں رکھیں گے، ادھر تباہی و بربادی اور عذاب، ادھر آپ کے لیے زندگی آسان۔ تو آدمی آخر سوچتا ہے نا کب تک ہم اولادیں تباہ کرائیں گے، بچے ذبح کرائیں گے، چلو جی مہاجر کیمپوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو غزہ خالی، نکالو گیس۔ امریکہ مدد کے لیے آ گیا ہے، کس کی مدد؟ غزہ والوں کی، کہ ہم ایک پورٹ بنائیں گے غزہ کے ساحل پر تاکہ ان کی امدادی کارروائیاں کی جا سکیں۔ تو پورٹ کیوں بنائیں گے؟ پولے بادشاہوں، تو یہ یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے تو یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی، اور صرف پھر وہاں رکے گی نہیں، وہ پھر حدیثیں پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا یہ ایکسٹینڈ ہوگی اور اس کی سرحدیں مدینے تک آئیں گی، عراق تک پہنچیں گی۔ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اب اس کا جو جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ اچھا یہ اس ترجمے نے نا، اب وہ میں نے چائنا کا بھی ذکر کیا تھا نا، اس کو جا کے فٹ کر دیا چائنا کے اوپر، کیونکہ وہ جب بھی وہ خاص طور پہ 1962 میں جو انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی نا، تو اس میں تو الفاظ بھی ایسے تھے کہ جیسے لہریں ہوتی ہیں اس طرح انڈین جو ہے نا چائنیز فوجی نیچے اتر رہے تھے، تو وہ اگر آپ منظر ذہن میں لائیں اور یہ آیت پڑھیں تو آپ کو ایک جیسا ہی لگے گا۔
لیکن اصل میں جو اس میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے، ظاہر ہے وہ 62 سے پہلے انہوں نے وہ ساری بات لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اونچی جگہ سے مراد پہاڑ سے نیچے اترنا نہیں ہے. حدب کہتے ہیں، آپ نے وہ محدب اچھا دیکھا ہے، یہ جیسے اینک بنی ہوتی ہے نا، یہ بالکل فلیٹ تو نہیں ہوتا نا، یہ ذرا تھوڑا سا چھتری نما ہوتا ہے. تو جیسے ٹاپو سمندر سے نکلا ہوا کوئی جزیرہ، یعنی سمندری راستے سے آئیں گے، اور جو ساحل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سلوپ میں ہوتا ہے، اور جو بیچ میں جزیرہ ہوتا ہے وہ بھی سلوپ میں ہوتا ہے. تو ان کی اصل جو قوت کا مراکز ہوں گے وہ ساحلی علاقے ہوں گے. ابھی بحری بڑے نیوی کی ساری طاقت اسی کے بل پر دنیا پہ حکومت ہے نا. ایئر فورس کا نمبر دوسرے پہ آئے گا، پہلا نمبر نیوی کا ہوگا. اور یہ جو ہے نا ینسلون، یہ سریع الحرکت جو ہوتا ہے نا، تیزی سے حرکت کرنے والی چیز. سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے. اور ویسے اوریجنلی یہ لفظ جو بنا ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بھینسوں کے یا گائے کے تھن میں جو دودھ آتا ہے، جب وہ دودھ اتارتی ہے تو جب اس کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو دودھ خود ٹپک پڑتا ہے بغیر دبائے، وہ گویا نسل ہے. نسل انسانی بھی اسی سے وہ چلتی رہتی ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے، اس میں کسی کا یعنی وہ بریک کوئی لگاتا نہیں. آج کے زمانے میں آ کے جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے تو اسی طرح چلتا تھا. تو یہ ینسلون ہے کہ وہ گویا سمندری رستوں سے آئیں گے، پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں بار بار کہ واسکو ڈی گاما نے رستہ کدھر سے تلاش کیا تھا ہندوستان میں، وہ کدھر سے آ کے اترے ہیں، اور یہ پورے علاقوں کے اوپر. اور ابھی جو آپ کا گوادر کا جھگڑا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ادھر چائنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا، یعنی یہ تجارتی بندرگاہ نہیں، یہ ہمارے لیے یہ زخرف القول غرور ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تجارتی بندرگاہ ہوگی. خود وہ تجارتی نہیں، اسے جنگی مقاصد کے لیے ایک اپنے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی یہ ہے کہ جی ہم یہاں پہ بیس کیمپ بنائیں. وہ کوئی 150 کے قریب برتھیں بنا رہے ہیں چائنا والے. امریکہ چاہتا ہے 130 تو اپن کو دے دو، باقی تساں رکھو. یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. اب وہ چائنا آتا ہے تو دوسری طرف سے دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، تو امریکہ آتا ہے تو اس طرف سے دھماکے شروع ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا جی وہ کیا جی لسے دی پابی تو نہیں، لسے دی رن تے ساری جہان دی پابی گئے، کیا کچھ جو کہتے ہیں نا، غریب کی جورو سب کی بھابی. اب یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. ایک طرف ایٹم بم ہے، دوسری طرف یہ اسٹریٹجیکل جو ہماری پوزیشن ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے ہمیں سراسر ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہے. یہی عربوں کے ساتھ مصیبت بنی ہوئی ہے. یہ جو اقبال نے کہا نا، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر، یہ سلک روٹ ہے، یہی سی پیک ہے. ادھر وہ جو ہے نا آپ کی آ گئی نہر سویز، وہ مصر نیل کا ساحل، اور ادھر آ گیا جناب آپ کا یہ کشمیر سے گزر کے تو آگے جو گلگت بلتستان سے خاک کاشغر پہنچ جائیں. یہ ہے سارا سلک روٹ. ایک اس دہانے پر انہوں نے بٹھایا ہوا اس کو، اسرائیل کو، اور اس دہانے پر اب وہ خود آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. اٹیمپٹس پہلے بھی کیے ہیں، مطلب پہلے انہوں نے کوشش کی 90 کی دہائی میں کہ جی کشمیر پر ہم وہ کر لیتے ہیں اور روف آف دا ورلڈ اس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہیں چلا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان آ کے بیٹھنے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا. تو اب بیچارہ گوادر آ گیا نشانے کے اوپر. چلیں دیکھتے ہیں اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا. اور اب ایک زمانے سے روس کی خواہش چلی آ رہی ہے دونوں جگہ. وہ شام تک تو بیچارہ پہنچ گیا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس طرف وہ افغانستان تک آ گیا لیکن بلوچستان تک نہیں آ سکا. لیکن خواہش تو اندر اس کی بھی موجود ہے. اب ہر طرف آپ دیکھیں حرکت ہو رہی ہے. اور یہ جو جنگ طول کھینچ گئی ہے، آپ سوچیں کیسے طول کھینچ گئی ہے. 6 مہینے میں داخل ہو گئی. ایک طرف اسرائیل کی طاقت ہے، دوسری طرف یہ اسرائیل کے منصوبے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. جو اس نے سوچا تھا یہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. یہ عربوں کے مطلب کے مطابق بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی تیسرا کھلاڑی بیچ میں کود چکا ہے. ریاست کسی کے خلاف آرمڈ کانفلکٹ بغیر کسی دوسری ریاست کی مدد کے نہیں ہو سکتا. جی اس کے لیے کمیونیکیشن لائن چاہیے پوری، اس کے لیے پورا مسلسل آپ کو جو ہے نا فیڈنگ چاہیے. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہے. اور جب خفیہ ہاتھ ملوث ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے. 9/11 ہو جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا امریکہ کو کدھر. جب خود تک وہ اندر سے نہ ملوث ہوں تو کیسے ہو سکے گا؟
ہفتہ بعد آپریشن ہو جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا بھائی آئے جہاز گئے جہاز، بعد میں پتہ لگتا ہے، CNN سے پتہ لگتا ہے۔ تو اپنے نہیں ملوث ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا؟ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ 9/11 کرانے والے جو ادھر اگر ہیں تو یہاں پہ بھی ہیں، تو کیوں نہیں تل ابیب میں کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ ہے ہڈن اسٹیٹ، یہ ہے ڈیپ اسٹیٹ۔ لوگ سمجھتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ در حقیقت عالمی ریاست ہے جس کا حکم ہر طرف چلتا ہے، اور وہ اندیکھی ریاست ہے جو سب ریاستوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو سب سے بہترین تعبیر حدیث میں آئی ہے، انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے اور وہ اس کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ گویا اس وقت عالمی نظام کے اندر وہ شیطانی نظام خون کی مانند دوڑ رہا ہے، نظر کہیں بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو اپنے اس کے مخصوص ہاتھ ہیں ان کو استعمال کریں، وہ سارے جو شیطانی ہاتھ ہوتے ہیں وہ آپ کو شیطانی دھندوں میں ملوث نہ ہے، جسے آپ عام طور انڈر ورلڈ کہتے ہیں۔ اور یہ جو انڈر ورلڈ ہے اسی کے تعلق جو نا بازار حسن کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے پہلے، اب بازار حسن ترقی کر کے فلم انڈسٹری کہلاتا ہے۔ اسی انڈر ورلڈ کے تعلق تمام غیر معمولی جو کھلاڑی جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اب جو ہے نا سپورٹ ورلڈ جو ہے نا انڈسٹری کہلاتی ہے۔ تو بس یہ ادھر ہی سے پھر سارے اسمگلنگ کے کاروبار بھی چلتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے مختلف طریقے۔ خیر یہ کہانی لمبی ہو جائے گی، ابھی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج کھلنے کے بعد ہی وہ ریاست وہاں پہ بن پائی ہے۔ اس سے یہ سمجھ لیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تباہی کا آغاز ہونا ہے، اور اب تو اسے داخل ہوئے بھی۔ اگر آپ 1917 سے لے کے چلیں، ان کی واپسی شروع ہو گئی تھی، تو اب صدی سے اوپر ہو گئے ہیں، 107 سال ہو گئے ہیں۔ تو حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق۔ جب یہ ہوگا تو سچا وعدہ بہت قریب آ چکا ہوگا۔ ایک وعدہ اللہ کا مسلمانوں کی مدد کرنے کا ہے جس کے نتیجے میں دین غالب ہوگا، اور دوسرا وعدہ اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو وعدہ بہت نزدیک ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو جب وہ ہوگا تو کافر لوگوں کی آنکھیں اس میں جو ہے وہ جھک جائیں گی، وہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ بالکل چندیا جانا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہائے ہماری شامت، آج تک ہم اس سے بے خبر رہے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم ہی تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب کے لیے جہنم، وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، تم سب نے اس پہ وارد ہونا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوہا، یہ اس میں نہ گرائے جاتے، اس میں نہ پڑتے۔ وکل فیہا خالدون، سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہاں پہ چلائیں گے۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں وہ نہیں سنیں گے، مطلب وہ چیخ و پکار ایسی ہوگی کہ کچھ سنائی نہ دے گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک جن لوگوں کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے جو بھلائی لکھ دی ہے، سبقت یعنی آگے بڑھنا، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، جنہوں نے پہلے ہی سے طے ہیں، وہ ان کے ہمارے ہاں بھی ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، یعنی آخرت میں نیکی ہو، ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس گھبراہٹ سے اور اس عذاب سے دور کیے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اپنے دل کے جو جی کے جو مزے ہوں گے ان میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ ہوگی، حشر کی گھبراہٹ، وہ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، وہاں انہیں لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تو تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے لیے تم نے دنیا میں قربانیاں دی اور مشقتیں جھیلی ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ وہ دن ہے جب ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے کہ کاغذ کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جو رول نہیں ہوتا ہے جیسے اس کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ہم آسمان لپیٹ دیں گے۔ یہ اسی سورہ مبارکہ میں آیا تھا کہ یہ لپٹے ہوئے تھے، منہ ان کے بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا۔ ریورس چلائیں گے تو پھر اسے دوبارہ جو ہے نا لپیٹ لیں گے۔ ویسے یہاں تک اب اس طرح کی کم از کم تھیوریز کی حد تک بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے،
اور ایک وقت آئے گا تو یہ پھیلاؤ رک جائے گا، اور پھر رکنے کے بعد ریورس چلنا شروع ہو جائے گی اور سکڑنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ جس نقطے سے آغاز ہوا تھا اسی نقطے پہ واپس چلی آئے گی۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان ایک بات اور ہے، دیکھیے وہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا تھا، اس کے بعد اس جو ہے نا وعدے کا ذکر آ گیا، یعنی قیامت آئے گی، لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک تیسری بات بھی ہے۔ وہ تیسری بات کیا ہے؟ وہ اب آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکر، یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی، عام یاد دہانی، یعنی ایمان والی باتیں اور اس طرح کی باتوں کے بیچ میں، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ اب یہ آپ کو حدیثوں میں اس کی تشریح ملے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب یاجوج ماجوج کھلیں گے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، جو آخری ان کا نکلنا ہوگا، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے نا، آخری وہ ہے کہ جو وہ سی پیک والے بادشاہ آئیں گے، تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی چیز اتاریں گے، آج ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی نیا وائرس آئے گا ایسا، جو وہاں کیڑے کا لفظ ہے، حدیث میں کیڑے کا لفظ ہے، تو وہ ان کی گردنوں میں کاٹے گا اور وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ویسے یہ جو ہے نا کرونا بھی ادھر ہی سے نکلا تھا، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی لاشیں اتنی ہوں گی کہ وہ انسانوں سے ٹھکانے نہیں لگائے جا سکیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، وہ سارا گند صاف ہوگا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پر جو ہے وہ یہودی سارے ختم ہو جائیں گے، اور عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، جو بھی بچے کھچے ہوں گے، اور پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور کسی ایک آدم کا جو بیٹا ہے اس کے دل میں کسی دوسرے آدمی کے لیے رتی کے برابر بھی کینہ، بغض، حسد نہیں ہوگا۔ جو جتنی آج لڑائیاں ہیں، یہ اصل میں اسی وجہ سے نا، وہ کھا گیا میں رہ گیا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ویسے سمجھ میں بھی آتا ہے، رہ ہی تھوڑے سے جائیں گے، سارا وسائل ہی کا جھگڑا ہوتا ہے، سارے خوشحال ہوں تو لڑیں کیوں؟ تو باقی جو تھوڑی بہت ہوتی ہے زیادہ حرص و حوث، تو وہ جب ایمان ہوگا تو وہ ویسے رخصت ہو جائے گی، تو سب ایک دوسرے سے محبت پیار سے رہیں گے، وہ ریاست ہو ماں جیسی وہ بن جائے گی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ بہت بڑی بات ہے، پہنچنا، یہ اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، بڑا اعلان ہے، یہ کوئی چھوٹا سا اعلان نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آپ جو رحمت لے کے آئے ہیں جہان والوں کے لیے، اس کے اظہار سے پہلے دنیا ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی فرما دیجئے میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے کہ تمہارا الہ، حاکم، مالک، خالق ایک ہے اور کوئی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اس کے فرمانبردار بنتے ہو یا نہیں؟ یہاں تک پہنچنا ہے ساری نوع انسانی نے، سب نے اللہ کے آگے۔ یہ ہے اسلام، ہر گھر میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے تمام جو ہے نا مشرق اور مغرب پیٹ کے دکھائے، اور میری امت کی حکومت اس سب پر قائم ہوگی کہ جو اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قیامت سے پہلے کوئی گھر کچا یا پکا، یا کوئی خیمہ اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ باقی نہیں بچے گا، مگر اسلام کو اللہ اس میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ منہ موڑیں، اس کے باوجود اتنے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بڑے بڑے وعدے ہونے کے باوجود یہ منہ موڑ لیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے تیار نہ کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو فرما دیجئے میرا کام تو تمہیں برابر برابر خبر کر دینا ہے، یعنی برابر برابر سب کو ایک جیسی خبر کر دینا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اشارہ اور ہو گیا کہ اللہ کا نبی ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک کو خفیہ طور پر کوئی علم دے دیں اور باقیوں کو نہ دیں، ان کا کام ہے سب کو برابر وہ جو وحی ان کے پاس آئی ہے وہ پہنچانا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، باقی میں نہیں جانتا جس چیز کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ بالکل قریب ہے یا ابھی اس میں کوئی فاصلہ ہے، وقت کا پتہ نہیں، ہوگا ضرور۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جو اللہ ہے، وہ رب ہے تمہارا، وہ جانتا ہے
جو بات اس کے سامنے پکار کر کہی جائے یا جو کچھ تم چھپاتے ہو سب سے واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ جو تاخیر ہے اس میں تمہارے لیے ابھی کوئی آزمائش ہو، ابھی تمہیں اللہ مزید پکانا چاہتا ہو، مزید تیار کر رہا ہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے فائدے اٹھانے کا سامان ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، کہا اے میرے رب اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، یعنی رسول نے کہا کہ اب حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، یہ محنت کرتے اتنا وقت گزر گیا تو اب انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور میرا رب وہ ہے کہ جس سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر کہ جو تم لوگ بیان کرتے ہو، جو نیریٹیو تم بناتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک نیریٹیو لے کے آئے تھے نا بھائی یوسف علیہ السلام کے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کہتے ہو اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو آج جو زخرف القول غرور بنانے والے ہیں تو ظاہر ہے ایک حد تک تو آدمی سمجھا سکتا ہے، لیکن لوگ تو کنفیوزڈ ہیں، اب کیسے وہ کلیئرٹی آئے گی اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، دو قومی نظریے کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگ بیچارے ایڑی چوٹی، یعنی ہمارے لوگوں سے دماغ والے جنہوں نے دماغ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو وہ ایڑی چوٹی کا بیچارے زور لگاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس وقت دو قومی نظریہ تھا، اب تو نہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں قائد اعظم صاحب نے غلطی کی ہے، یہ ملک علیحدہ بنا کے ضرورت ہی نہیں تھی، اب تو ثابت ہو گیا کہ غلطی، وہ کہتے ہیں اب تو ثابت ہو گیا غلط۔ اچھا یہ بنا کے یہاں تک بیچارے پہنچاتے ہیں، مودی جو ہے نا ایک ٹھوکر مار کے سب کو اڑا دیتا ہے، پھر ثابت ہو جاتا ہے یار اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں تھا۔ آج ہماری بھی وہی حالت ہوتی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ ہم سے نہیں ثابت ہوتا دو قومی نظریہ سچا ہے یا نہیں ہے، کیسے کریں؟ ان کے پاس سارے وسائل ہیں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، یہ مطالعہ پاکستان لگتا ہے کہ میں نے لکھا ہے، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کون کس کو جا کے سمجھائیں گے؟ لیکن ادھر سے مودی ایک ٹکر مارتے ہیں، سب ان کا جو ہے شیش مال وہ گر جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ اپنی بات خود ہی ثابت کر سکتا ہے۔ تو واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر۔